اس کو ہم مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں یہ خدشہ بڑا جینون ہے، اور میں ایگری کروں گا علی بھائی کے ساتھ کہ اقلیت نے اکثریت پہ غلبہ پانا ہے۔ علامہ اقبال پہ بھی آپ کے تحفظات ہیں، مولانا مودودی کے نظریے پہ بھی تحفظات ہیں، لمیٹڈ سی ایک آزادی ہے، باقی ہم کنٹرول ہو رہے ہیں معاشی، سماجی، دفاعی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی گفتگو ہم برادر عزیز انجینئر محمد علی مرزا کے عنوان سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمومی طور پہ میری خواہش ہوتی ہے کہ شخصیات پہ گفتگو نہ ہو بلکہ ہم موضوعات پہ گفتگو کریں، لیکن برادر چونکہ ایک ماشاءاللہ عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کی بڑی کاوشیں ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں، تو میری خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ایسے افراد جو محنت کرتے ہیں، خلوص سے کام کرتے ہیں، ان کو آپس میں مربوط کیا جائے اور ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ میں 2 دفعہ ملاقات کا انہوں نے وقت دیا، جب ان کی اکیڈمی میں جانے کا، ایک دفعہ جب ان کا پرانا سیٹ اپ تھا، اور پھر دوسری دفعہ جب ان کا نیا جو سیٹ اپ ہے وہاں پہ اپنے دوستان کے ساتھ ہم تحریک بیداری کی طرف سے ان کو پیغام دینے گئے، اور میں نے دونوں دفعہ ان سے التماس کی کہ آپ زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھیے استاد محترم کے ساتھ، کیونکہ میں نے کہا جس طرح سے آپ جس درد سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں وہ میرے خیال میں ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ، کیونکہ استاد محترم بھی اتحاد بین المسلمین کے لیے بے تحاشا کوششیں کرتے آئے ہیں، اور ہمارے بھائی مرزا صاحب بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ خرافات سے دور کریں عوام کو اور خواص کو، اور حقیقی جو دینی تعبیر ہے اس تک سب کو پہنچائیں، اور سب یہ جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان کو یعنی روکا جائے، اور سب ہم جو کلمہ گو ہے اس سب کو ہم مسلمان ہوں۔ تو جو 2-3 چیزیں ریپیٹڈلی وہ کہتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں، یعنی علی بھائی کی۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کو نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ان سے پوچھو تمام مکاتب فکر کے افراد سے یا علماء سے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ قبول کرتے ہیں کہ باقی جو فرقے کے افراد ہیں وہ بہرحال جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اچھے سوال ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے کافی ٹالرنس بھی کریٹ کیا ہے علی بھائی نے اپنی گفتگو سے اور اپنی ساری کوشش سے۔ میری تمنا پہلے بھی رہی، میں نے 1-2 دفعہ ان کو خط بھی لکھے، اور آج بھی اسی یعنی کوشش کو میں جاری رکھے ہوئے ہوں، اور وہی میں ان تک ایک بات منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں علی بھائی بہت باصلاحیت شخص ہے، اور انہوں نے ایک پرٹیکولر ٹاپک کو انتخاب کیا، مشکل ٹاپک تھا، مشکل ایریا تھا، اور بڑی دلیری کے ساتھ اس میں وہ وارد ہوئے، اور میرے خیال میں بہت مسائل کا سامنا کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ جہالت ہے، تعصبات ہیں، وہاں پہ اس طرح سے دو ٹوک بات کرنا کچھ موضوعات پہ وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو وہ ایکچول ان پہ اٹیک بھی ہوئے، اور انہوں نے یعنی جو کرٹیسزم سنتے ہیں، نازیبا الفاظ کا سامنا کرتے ہیں، وہ تو نسبتاً چھوٹی مشکل ہے۔ ان کی جان کے خلاف بھی یعنی لوگوں نے حملے کیے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور طول عمر عطا فرمائے۔ تو میں علی بھائی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا اور ابھی بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ اس سے جو ایریا آپ نے کور کیا وہ بخوبی کور کیا، اس سے اوپر آپ کو آنے کی ضرورت ہے۔ اب انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میں کہیں جاتا نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھیں یہ جانے کا جو معاملہ تھا وہ پرانا دور تھا، آج ماڈرن دور ہے، اور آج کے دور میں تو لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں جو مجھ سے ملنا چاہیں، اور باقی میں نے ایک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ میں نے کسی کے پاس نہیں جانا، کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، تو کیوں نہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی بات منتقل کی جائے۔ میں ٹیکنالوجی کی جو برکات ہیں اور اس سے جو استفادہ کرنے کی بات ہے اس سے تو بخوبی واقف بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں اس بات کو، لیکن آپ کو ان افراد کے ساتھ بہرحال ملنا ہوتا ہے کہ جو آپ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، ان کی اپنی بات منتقل کرتے ہیں، ان کی بات آپ سنتے ہیں، اور ایک اوور آل ورلڈ ویو آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے کہ بھائی کس طرح سے اس ملت کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور ایک براڈ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بھی آپ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہدف تو ہمارا ہے نا، یعنی جتنی بھی ہماری ایفرٹ ہے وہ ایفرٹ ایسے تو نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے ایک چینل بنا دیا اور ہم
ایک خاص نمبر آف سبسکرائبرز ایجاد کر دیے اور ایک ٹالرنس کریٹ کر دی، ٹھیک ہے وہ بھی ایک ہدف ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ایک باصلاحیت مصلح شخص کا ہدف بڑا ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ یہاں پہ ایک اسلامی نظام۔ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ علی بھائی تھوڑا ٹلٹ رکھتے ہیں ٹورڈز آپ کہیں کہ سیکولرزم، اور ان کی اپنی اس کے دلائل بھی ہیں اور وہ مطلب ایکسپلینیشنز بھی ہیں، کیونکہ وہ جو کرنٹ فارم ہے میرے خیال میں وہ قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر علماء اپنے تعصبات اور جہالت سے باہر آ جائیں تو پھر علماء اگر حکومت بناتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو کرنٹ فارم ہے علماء کی اور خواص کی، اس میں تو سیکولر حکومت بہتر ہے بجائے اس کی کہ کسی ہم پرٹیکولر ڈینومینیشن کے ہاتھ میں حکومت دے دیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات درست ہے، یعنی جو کرنٹ تعصبات اور جہالت پہ مبنی معاشرے کی تشکیل ہے، اس کو ہم مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں یہ خدشہ بڑا جینون ہے، اور میں ایگری کروں گا علی بھائی کے ساتھ۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے خود ایک محنت کر کے تبدیلی ایجاد کی ہے نا ایک معاشرے کے اندر، تو سوال ہے یہ تبدیلی بڑے پیمانے پہ کیوں نہیں لائی جا سکتی کہ جہاں پہ وہ خواص جنہوں نے امامت کرنی ہے معاشرے کی، ان کے اندر جہالت اور تعصب کا خاتمہ ہو، چاہے وہ ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے اس کی پیورٹی اور پیوریفائی کرنے کی بات ہو، یا ہم ایک نئی لیڈرشپ کریٹ کریں تھرو وہی جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تزکیہ نفس کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسی لیڈرشپ آرگینک طریقے سے ڈیولپ ہوگی کہ جو تمام ڈینومینیشن سے نکلے گی۔ جیسے ایک جگہ پہ میں ایک دعوت دینے گیا تحریک بیداری کے حوالے سے، تو خالد محمود عباسی صاحب جو کہ ایک اپنی جماعت کے ایک لیڈر ہیں، اور وہ ایک آف شوٹ ہے تنظیم اسلامی کی جو ڈاکٹر اسرار مرحوم کی جماعت ہے، تو انہوں نے یہ ایک بات کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اقلیت جس سے وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اقلیت نے اکثریت پہ غلبہ پانا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے افراد اور تمام ڈینومینیشنز میں وہ مخلص افراد جو واقعی کوشش کر رہے ہیں سنسیریٹی کے ساتھ اتحاد امت کی، یہ تمام ڈینومینیشن سے مخلص افراد کا اجتماع اور ان کا یعنی ان کی ایک جماعت، وہ فئت قلیلہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کرے کہ ایسی ہی بات ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قبول کرے اس فئت قلیلہ میں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ علی بھائی آپ علامہ اقبال پہ بھی آپ کے تحفظات ہیں، مولانا مودودی کے نظریے پہ بھی تحفظات ہیں، اور اس اعتبار سے دیکھوں تو پھر سید جواد کے نظریات پہ بھی آپ کے کچھ تحفظات ہوں گے۔ تو میرے خیال میں علمی انداز میں ہمیں آپس میں ملتے رہنا چاہیے اور اپنی بات منتقل کریں اور دوسری کی بات پوری سنیں، کیونکہ یہ بہت بنیادی بات ہے نا کہ بھائی اس ملک کے اندر جس میں نیئرلی 97% افراد مسلمان ہیں، یہاں پہ کیا تمام چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور ہم یہ جو مغربی ریموٹ کنٹرول سے جو ہمیں وہ غلامی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، یعنی پہلے وہ فزیکل یہاں پہ موجود تھے اور ہمیں غلام بنائے رکھا، اور جب دیکھا کہ بھائی اب ریموٹ کنٹرول کانسیپٹ سے وہ ہمیں کنٹرول کر سکتے ہیں، تو انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جو بھی ذی شعور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی، یہ 1947 میں جو آزادی ملی ہے وہ بڑی ایک لمیٹڈ سی ایک آزادی ہے، باقی ہم کنٹرول ہو رہے ہیں، معاشی، سماجی، دفاعی، عالمی جو سیاست ہے، ہر لحاظ سے ہم کنٹرول ہو رہے ہیں بائی دا ویسٹ۔ تو اب اس کا توڑ کیا ہے؟ اب یہ جو موضوعات ہیں، یعنی پہلا موضوع کہ کیا قرآن و سنت کا نفاذ ضروری ہے یا نہیں، دوسرا کہ اگر ہے تو کیسے، یعنی یہ جتنی جو ڈینومینیشنز ہیں ان کی موجودگی میں وہ کیسے ممکن ہے، اور کیا سیکولر نظام اس کی گنجائش ہے دین کے اندر، اگر ہے تو کن حالات میں یا ہر حالت میں ہی ایک آپشن کے طور پہ وہ چیز ہے، اور مولانا مودودی، علامہ اقبال یا سید جواد کے جو نظریات ہیں وہ کیا آپ نے مکمل سمجھ لیے ہیں، سمجھ کے آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ مجھے کئی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ جب آپ علامہ اقبال کی فکر پہ یا
ایسے افراد کے افکار پہ جب آپ نقد کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مطالعہ مکمل نہیں ہے. آئی مے بی رانگ، لیکن یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے یا ایک امپریشن جو مجھے ملتا ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے التماس کی علی بھائی سے، اور اب پھر کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع مت کریں. انسان سیکھتا ہے دوسروں سے. اپنے اندر یہ آج بھی گنجائش رکھیں کہ آج بھی آپ کچھ موضوعات پہ کچھ افراد سے سیکھ سکتے ہیں. یہ پاسبلٹی رکھیے کہ کچھ کو آپ سکھائیں گے، کچھ سے سیکھیں گے، تو میرے خیال میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں بشمول شجاعت کے، میرے خیال میں کہ تقاضا ہے اس ملت کا کہ آپ سے بھرپور استفادہ ہو، نہ کہ آپ کا ٹیلنٹ ضائع ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.